پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 91 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 91 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان، اور نہیں ہے لائق لمؤمن، واسطے کسی ایمان والے کے، این یقتلا، یہ کہ وہ قتل کر دے، مومنن، کسی ایمان والے کو، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ کسی ایمان والے کو، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، حرام ہے کسی کا قتل بے گناہ کا، مگر غلطی سے۔ غلطی یہ ہے کہ درخت میں یا فصل میں کسی جانور پر گولی چلائی، اور اس کے پیچھے کوئی آدمی تھا درخت پر یا فصل میں، وہ گولی جانور کی بجائے اس کو جا لگی اور وہ مر گیا، تو اس نے تو ارادہ کیا تھا جانور کو مارنے کا، لیکن گولی جا کر لگ گئی، جس کا پتہ نہیں تھا، جیسے انسان کا جو اس سے پیچھے تھا، تو وہ گولی سے مر گیا۔ تو یہ ہے قتل خطا، کہ اس نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا، اس نے گولی چلائی جانور پر، لیکن اس کے پیچھے جو تھا چھپا ہوا وہ انسان تھا جس کو جا لگی۔ تو یہ جو ہے خطا سے، جو ہے غلطی سے جو ہے بندہ مر جائے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی کیا سزا ہے، کیا کفارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ومن قتل، اور جس شخص نے قتل کیا، مومنن، کسی ایمان والے کو، خطأ، غلطی سے، فتحریر، پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ، ایک گردن کا، مومنۃ، ایمان والی کا۔ جو کوئی غلطی سے جس سے کوئی بندہ مر جائے ایمان والا، تو وہ ایک غلام خرید کر اس کو آزاد کرے گا، ایمان والا غلام خرید کر اس کو آزاد کرے گا، نمبر 1۔ ودیۃ مسلمۃ، اور خون کا بدلہ دینا ہے، مسلمۃ، سپرد کیا جانے والا۔ اللہ کا حق ہے کہ کوئی ایمان والا غلام جو ہے اس کو آزاد کیا جائے۔ بندوں کا حق ہے کہ مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے، اس کے خون کی قیمت دی جائے، مسلمۃ، سپرد کی جانے والی، الی اہلہ، طرف اس کے وارثوں کے، مقتول کے وارثوں کو اس کے خون کی قیمت جو ہے وہ دی جائے۔ الا، مگر، ان یصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں کہ غلطی سے بندہ ہمارا مرا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا، لیکن ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، اگر کوئی معاف کر دے تو ٹھیک ہے، یہ بندوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا۔ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو دشمن ہے واسطے تمہارے، مثلا انڈیا ہے ہمارا دشمن ہے، اس کے بارڈر پر جو ہے یہ ہمارا پاکستانی ایمان والا بندہ جو ہے وہ بارڈر سے، وہ لکیر جو ہے درمیان دو ملکوں کے، وہ ادھر ہے، اور دوسرا ہندوستان کا کوئی ایمان والا بندہ جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف ہے، یعنی انڈیا کے حصے حلقے میں ہے، علاقے میں ہے، اور کوئی وہ فصل میں کوئی گھاس کاٹ رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا، تو ادھر سے کسی بندے نے جو ہے کسی جانور پر گولی چلائی، وہ گولی جا کر لگ گئی اس انڈیا کے ایمان والے مسلمان پر، تو اب کیا ہے کہ وہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، پس اگر ہے وہ مقتول، مرنے والا ایمان والا بندہ اس قوم میں سے جو دشمن ہے واسطے تمہارے، اگر وہ انڈیا کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، اور غلطی سے ادھر اپنے پاکستانی بارڈر سے کسی شخص نے کسی جانور پر گولی چلائی، وہ جا لگی کسی ایمان والے مرد کو، تو اب وہ کیا ہوگا، وہ ہوئے مومن، اور وہ انڈیا کا عالمی ایمان والا ہے، فتحریر، پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ، مومنۃ، گردن ایمان والی کا۔ اس میں اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ہے غلام آزاد کرنا خرید کر، اور دوسرا حق جو بندوں کا حق ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں ہے۔ اگر کافروں کے ملک میں سے، ہمارے دشمن کے ملک میں سے کوئی ایمان والا جو ہے ادھر پاکستان سے کوئی شخص جو ہے کسی جانور پر گولی چلاتا ہے، وہ غلطی سے بندہ مر جاتا ہے، وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو پھر جو ہے اس کے گھر والوں کو جو ہے دیت نہیں دی جائے گی،
کیونکہ دیت جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے جانی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے پتہ نہیں اس کو ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ختم کر دیا، لیکن اپنا حق جو ہے وہ جو غلام آزاد کرنا ہے وہ برقرار ہے۔ وہ ان کان، اور اگر ہے وہ من قوم، ایسی قوم میں سے، یعنی مقتول جو ہے مرنے والا ایمان والا بندہ جو ہے وہ ایسی قوم میں سے ہے، بینکم درمیان تمہارے و بینہم، اور درمیان ان کے میثاق پختہ عہد ہے، تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے پختہ وعدہ ہے، جو ہے صلح نامی کا، صلح کا۔ فدیت، پس خون دینا ہے، مسلمتاً سپرد کیا جانے والا، الی اہلہ، طرف اس کے گھر والوں کے، و تحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ، ایک گردن، مومنۃ، ایمان والی کا۔ پہلے تھا کہ اپنے ملک کا بندہ جو ہے وہ مر جائے کسی سے غلطی سے تو دونوں شقیں لاگو ہوں گی کہ غلام، مومن ایمان والا غلام بھی آزاد کرے گا، اور اس کے خون کا بدلہ جو ہے، قیمت جو ہے وہ بھی اس کے مقتول کے ورثاء کو دے گا۔ دو چیزیں، اپنے ملک میں اگر کوئی غلطی سے مرتا ہے دونوں دفعہ جو ہے وہ لگیں گے، دونوں شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دشمن کے ملک میں سے ہے مسلمان ایمان والا، اور ادھر سے پاکستانی جو ہے کسی کے ہاتھوں جو ہے وہ مر جاتا ہے غلطی سے، گولی چلائی جانور پر، لیکن وہ کسی ایمان والے مسلمان کو لگ گئی انڈیا کے، تو اب جو ہے دو حق میں سے ایک حق ادا ہوگا اللہ کا، کہ ایمان والا غلام لے کر جو آزاد کرے، اور بندوں کا حق جو ہے وہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ورثاء کو جو ہے وہ رقم جو ہے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اب تیسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، مثلا چین ہے، چائنا ہے، چائنا کے بارڈر پر جو ہے ادھر سے کوئی بندہ جو ہے بارڈر پار جو ہے چائنا کی طرف جو ہے وہ کسی جانور پر گولی چلاتا ہے، لیکن وہ گولی جو ہے جا لگ جاتی ہے کسی ایمان والے بندے کو، تو اب جو ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے۔ اگر چائنا کا کوئی بندہ جو ہے وہ غلطی سے ادھر سے پاکستانی بارڈر سے کوئی جو ہے گولی چلنے سے غلطی سے مار جاتا ہے، تو اس پر جو ہے دونوں دفعہ لاگو ہوں گی کہ وہ شخص جو ہے وہ خون کی قیمت بھی دے گا، چائنا کے مسلمان کے قتل کے عوض میں، فدیے میں وہ گولی اپنا خون کی قیمت بھی دے گا اس کے وارثوں کو، اور دوسرا ہے کہ وہ گردن بھی آزاد کرے گا، یعنی ایمان والا غلام لے کر اس کو آزاد کرے گا، دونوں چیزیں جو ہے وہ لاگو ہوں گی۔ فرمایا کہ فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے، یعنی جو شخص غلام، ایمان والا غلام خرید کر نہ دے سکے، پیسے نہیں ہیں یا غلام نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، فصیام، پس روزے ہیں، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، مسلسل، آگے پیچھے۔ اگر وہ جو ہے چائنا کا آدمی جو ایمان والا مسلمان ادھر سے کسی مسلمان کی گولی سے غلطی سے مر جاتا ہے تو دونوں دفعہ لگیں گی کہ اس کے ورثاء کو جو ہے دیت، یعنی خون کی قیمت بھی دی جائے گی، اور ایک غلام، ایمان والا غلام جو ہے وہ خرید کر آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام جو ہے وہ مارنے والا بندہ جو ہے غلطی سے مارنے والا بندہ جو ہے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا غلام نہیں ہے، تو پھر اس کے غلام کے عوض میں جو اللہ کا حق ہے غلام آزاد کرنا، تو اللہ کے حق میں جو ہے کہ وہ پھر غلام نہیں آزاد کر سکتا، تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، 1 سے لے کر 60 دن تک۔ اگر درمیان میں ایک بھی چھوٹ جائے روزہ تو پھر اس کو پھر نمبر 1 پہلے گنتی جو ہے 1 نمبر سے پھر شروع کرنا ہوگا۔ توبہ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً، بہت زیادہ دانائی والا۔ ومن یقتل، اور جو شخص قتل کر دے، مومناً، کسی ایمان والے کو، متعمداً، جان بوجھ کر، پہلا تھا غلطی سے قتل ہو گیا، اس کا جو ہے وہ حل کیا ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو اس کی قیمت دے اس کے خون کی، اور ایک غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنا اللہ کا حق ہے،
اور خون کے بدلہ دینا جو ہے وہ اس کے مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ تو ہر شخص پر دو حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اس کے بندے کے ورثاء کا حق ہے۔ تو یہ دو حق جو ہے یہ مسلمہ ہیں۔ اب دوسری صورت آ گئی کہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ ومن یقتل، جو شخص قتل کرے گا مومنن کسی ایمان والے کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس بدلہ اس کا جہنم، و جہنم ہے، خالدن وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا بیچ اس کے اس جہنم کے، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ علیہ اوپر اس کے، ولعنہ اور اس نے اللہ نے لعنت کی اس شخص پر جس نے کسی کو جان بوجھ کر مارا ایمان والے کو بلا قصور، وَأَعَدَّ لَهُ اور اس نے تیار کیا واسطے اس شخص کے عذاب عظیمہ، عذاب بہت بڑا۔ تو اس کی سزا جو ہے اللہ نے بیان کر دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اس پر اترے گی، برسے گی، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ ہے جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا جو اس کا جو ہے فدیہ جو ہے وہ نہیں مقرر کیا، لیکن علماء کے اجتماعی اجماع کے ذریعے جو ہے وہ وہی یہاں پر لاگو کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر مار دیتا ہے، چلو اس کے ورثاء غریب ہیں، بچے یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ اس سے لے کر فدیہ جو ہے وہ چلو بچوں کی دلجوئی کر دی جائے، بیوی کی دلجوئی کر دی جائے، کچھ نہ کچھ مالی فائدہ اس کو پہنچایا جائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص جہنمی ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت برسے گی، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب علماء نے جو ہے وہ 100 والے قتل کا جو واقعہ نبی علیہ السلام بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا، ممکن ہے اس کی بنیاد پر علماء نے یہ گنجائش نکالی ہو کہ اگر وہ جو ہے دیت دے دیتا ہے مقتول کے ورثاء کو تو اس کو ورثاء جو ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حق جو ہے وہ تو پھر دستور ہے اس کے ذمہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے تو معاف تو کر سکتا ہے۔ اگر وہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو ایک کے قاتل کو ہی معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہاں پر جو ہے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت برستی رہے گی، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب بڑا تیار کیا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ باقی جو ہے دلجوئی کے لیے لوگ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو پیسے دلا کر کے، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، بے آسرا لوگ ہیں مقتول کے ورثاء، چلو ان کو کچھ دے کر جو ہے ان کی دلجوئی کر دی جائے، یہ کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آئے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم جب چلو تم فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کی، فتبینوا پس تم چھان بین کر لیا کرو۔ جب اللہ کی زمین پر چلو تو لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرو چھان بین کرنے کے بعد کیا کرو۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں شروع میں جو ہے چونکہ قبائل کی حکمرانی تھی، اپنے اپنے قبیلے جو تھے وہ اپنے اپنے علاقے میں حکمران تھے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اتنا رابطہ نہیں تھا جس طرح اب ہے حکومتوں کا۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ چونکہ نیا اسلام تھا، اور ایک قبیلے کا بندہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے سے ملتا ہے، اگر وہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کو اس جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو وہ چھوڑ دیتا، جو اگر اس کو شک ہوتا اس کو قتل کر دیتا۔ تو اس بارے میں جو ہے شک کی بنیاد پر قتل کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا اس کو کلمہ پڑھ رہا ہے تو اوپر سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا۔ یہ 2-3 واقعے ہوئے نبی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں کہ کسی مسلمان 3 آدمیوں نے مختلف 3 آدمیوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ایک کو اور فرمایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تمہارے سامنے پھر تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول کو اوپر سے، فرمایا تو اوپر سے تو اس کے دل کو جانتا ہے کہ دل سے پڑھتا ہے، یہ اوپر سے تمہیں اس پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے وہ اوپر سے پڑھے یا نیچے سے پڑھے، اندر سے پڑھے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ واقعات 2-3 جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئے مدینہ منورہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین میں چلو تو چھان بین کر لیا کرو، کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے مسلمان
اسلام جو ہے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس پر شک کر کے اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ قبائل کی حکومت ہے، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو کسی کو قتل کرتا بس ٹھیک ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو لمن واسطے اس شخص کے القا جو ڈالے علیکم طرف تمہاری السلام السلام، دستہ مومنا نہیں ہے تو ایمان والا۔ جو شخص تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کرے، اسلام کا اظہار کرے، تمہیں سلام کہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، اس کا جو ہے اظہار جو ہے وہ قبول کر لو۔ تب تکونا، تم چاہتے ہو رضی اللہ حیات دنیا، مال دنیا کی زندگی کا، تم جو ہے کسی کو مار کر جو ہے اس کا مال جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس کے مال پر۔ فَإِنَّ اللَّهِ، بس پاس اللہ تعالیٰ کی مغانم غنیمتیں ہیں کثیرہ، بہت زیادہ۔ اللہ کے ہاں جو ہے دشمنوں سے، کافروں سے، ظالموں سے لڑنے کے پر مال غنیمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت رکھا ہوا ہے، جو کہ پہلی امتوں کے پر جو ہے دشمن کا مال چھوڑا ہوا جنگ میں وہ حرام تھا، لیکن اس امت کے لیے جو ہے وہ مال حلال کر دیا گیا کہ کافروں کا چھوڑا ہوا مال تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ اور اس کو تقسیم کر لو آپس میں۔ تو جو شخص میں جو ہے سلام کہے، سلام کلمہ طیبہ پڑھے اور کہے میں مسلمان ہوں، تو اس کو تم جو ہے اس کو یہ نہیں کہو کہ تم ایمان والا نہیں ہے۔ تب تکونا رضا حضرات دنیا، تم چاہتے ہو مال دنیا کی زندگی کا۔ فَإِنَّ اللَّهِ، پس پاس اللہ تعالیٰ کے مغانم و کثیرہ غنیمتیں ہیں بہت زیادہ۔ کذالک، اسی طرح تم تھے تم بھی من قبل، اس سے پہلے جب تم شروع پہ اسلام لائے ہو تو تمہارے کلمے کا، تمہارے اسلام نے دوسرے لوگوں، تمہارے اسلام کا دوسرے لوگوں نے اعتبار کر لیا تم پر، تمہیں نہیں مارا، تو اس لیے تم بھی دوسروں کے کلمے کا، دوسروں کے اسلام لانے کا تم بھی اعتبار کر لو، اور جو کلمہ پڑھے، اسلام کا اظہار کرے، اس پر تلوار نہ چلاؤ۔ کذالک، اسی طرح تم تھے تم من قبل، اس سے پہلے۔ فمن اللہ، پس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیکم، اوپر تمہارے، تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں قتل نہیں ہونے دیا، ورنہ تم جس طرح تم کرتے ہو اس طرح پھر تمہاری بھی گردن کٹ جاتی۔ فتبینوا، پس چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ایسے بلا تحقیق نہ کسی پر تلوار چلا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون، تمام بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر، نہ تکلیف والے، غیر نہ اولی والے ضرر تکلیف، جو کسی تکلیف کے بغیر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں شامل ہوتے ایمان والوں میں سے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، ساتھ اپنی جانوں کے، بغیر کسی عذر کے، تکلیف کے، ایمان والے جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، جہاد میں شامل نہیں ہوتے، وہ اور جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تمام حقیقی جہاد کرنے والوں کو بھی، اموالہم، ساتھ ان کے مالوں کے، وانفسہم، ساتھ ان کی جانوں کے، علی القاعدین، اوپر بیٹھے رہنے والوں کی، درجہ، ایک درجے کی۔ اللہ رب العزت نے جو لوگ مومنین میں سے جو ہے اپنے مال اور جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، سربلندی کی خاطر، اور وہ لوگ جو ہے جو بیٹھے رہتے ہیں، ان میں فرق بیان کر دیا کہ جو مجاہد ہیں ان کا درجہ جو ہے بیٹھے، ایمان والے بیٹھے رہنے والوں میں سے ایک درجے کی فضیلت ہے ان کو۔ وَكُلٌّ، اور سب کو، وعد اللہ الحسنى، وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا، جو بیٹھے رہتے ہیں ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اچھا وعدہ ہے جنت کا، اور جو جہاد میں جاتے ہیں ان کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے بیٹھنے والوں سے، ایمان والوں سے، لیکن ان کے لیے بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ بہتر جو ہے بدلہ ہے اللہ کے ہاں مجاہدین کے لیے۔ فضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تمام جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، اوپر بیٹھے رہنے والوں کے، اجر عظیمہ، اجر بڑھے گی۔ اللہ مجاہدین کو، بیٹھے رہنے والے ایمان والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ درجات من ہو، یہ درجے ہیں اس اللہ کی طرف سے، یہ درجہ بندی اللہ کرتا ہے۔ مغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔
ترجمہ دوبارہ جی۔ وما کان للمؤمن، اور نہیں ہے حلال، نہیں ہے لائق، جائز لباس سے کسی ایمان والے کے این یقتلا، یہ کہ وہ قتل کر دے مومنن کسی ایمان والے کو، الا خطأً مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنن، اور جو شخص قتل کر دے کسی ایمان والے کو خطأً غلطی سے، بھول سے، فائر کسی اور جانور پر چلایا، لگ گیا پیچھے جو چھپا ہوا آدمی تھا اس کو لگ گیا، تو یہ غلطی سے جو قتل ہے اس کا جو ہے کیا کفارہ ہے اللہ کے ہاں، اس کا جو ہے کیا اس کی جو ہے قیمت ہے۔ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے گردن مومنۃ، ایمان والی کا۔ پہلا حق جو ہے اللہ کا ہے، اللہ کا بندہ مارا ہے، اللہ کی جان ماری ہے، تو اس کو عوض میں ایک ایمان والا غلام لے کر اس کو خرید کر اس کو آزاد کرو۔ ودیت مسلمۃ، اور دیت دینا ہے، خون کی قیمت دینا ہے، مسلمۃ سپرد کی گئی، الہ طرف اس کے گھر والوں کی، اس سے جو ہے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اگر وہ خون کا بدلہ پیسے ادا کر دیتا ہے فوری طور پر، پھر اس کو معافی دی جائے گی۔ پہلے ادائیگی مسلمۃ، پہلے سپردگی ہے مال کی، پیسوں کی، پھر معافی۔ الا مگر یہ صدقہ، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ بندے نے جان بوجھ کر ہمارا بندہ نہیں مارا، غلطی سے مر گیا ہے، تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اپنا حق۔ لیکن اللہ کا حق جو ہے وہ برقرار ہے، وہ اس کو غلام جو ہے وہ آزاد کرنا پڑے گا۔ تو اپنے ملک میں جو ہے اگر یہ کوئی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس پر دو چیزیں جو ہے اس کے لیے لازم ہے۔ ایک تو اللہ کا حق ادا کرے، یعنی کوئی ایمان والا غلام شخص جو ہے اس کو خرید کر آزاد کرے۔ دوسرا ہے بندوں کا حق کہ مقتول کے ورثاء کو اس کے مقتول کی خون کی قیمت ادا کرے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء اس کو صدقہ کر دیں، معاف کر دیں کچھ دیے بغیر، تو یہ ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ مقتول من قوم، ایسی قوم میں سے، عدو جو دشمن ہے لکم واسطے تمہارے، اگر قتل ہونے والا بندہ جو ہے ایسی قوم سے، ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، مثلا انڈیا ہے، تو انڈیا کے بارڈر پر جو ہے ادھر سے کسی شخص نے جو ہے وہ کسی جانور پر گولی چلائی، اور ادھر جو ہے فصل میں کوئی ایمان والا بندہ جو ہے گھاس کاٹ رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا، تو اگر اس کو غلطی سے گولی لگ گئی تو اس کے جو ہے اس کے لیے جو ہے کہ کافر ملک کے رہنے والے ایمان والے کا جو خون کا بدلہ ہے وہ اس ملک کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کو ادا کرتے ہیں اس کے ورثاء کو یا نہیں ادا کرتے، اس لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ خون کی قیمت نہیں ہے۔ لیکن وہ مومن، اور وہ جو ہے اس قوم ہماری دشمن قوم کا بندہ جو ہے وہ مقتول ایمان والا ہے، تو پھر اللہ کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہے گردن ایمان والی کا۔ جو دیت ہے، خون کی قیمت ہے، وہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، کافر گورنمنٹ ہے، پتہ نہیں وہ اس کے ورثاء تک پیسے پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے وہ من قوم بینکم، اس قوم میں سے کے درمیان تمہارے، وبینہم، اور درمیان کے میثاق، پختہ عہد ہے، مثلا چائنا ہے، تو چائنا کا اگر کوئی مسلمان آدمی جو ہے ادھر پاکستان کے کسی آدمی سے جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، تو اب دونوں شقیں جو ہے وہ لاگو ہوں گی، کیونکہ اس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہمیں یقین ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء تک قاتل سے جو ہے رقم جو ہے خون کی قیمت جو ہے وہ پہنچا دیں گے، اس لیے یہاں پر لاگو دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ فدیت مسلمۃ، پس خون کی قیمت دینا ہے، دیت کے معنی خون کی قیمت دینا ہے، مسلمۃ سپرد کی گئی، الہ طرف اس کے وارثوں کی، یعنی مقتول کے ورثاء کو اس کی خون کی قیمت بھی دینی ہے۔ اگر چائنا کا بندہ جس کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ ہے، اگر ادھر سے کوئی ایمان والا آدمی جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے غلطی سے، تو اس کے ورثاء کو اس کے خون کی قیمت بھی دی جائے گی۔ وتحریر رقبۃ مومنہ، اور آزاد کرنا ہے گردن ایمان والی کا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام، پس روزے ہیں، شہرین، 2 مہینوں کی، متتابعین، مسلسل۔ اب اگر اللہ کے حق میں کوئی غلام جو ہے وہ نہیں آزاد کر سکتا، پیسے نہیں ہے یا غلام نہیں ملتا ہے، تو
تو پھر وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا، یہ اللہ کا حق جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا مسلسل۔ توبہ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وقان اللہ علیما حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، دانائی والا۔ ومن یقتل، اور جو شخص بھی قتل کرے گا مومن کسی ایمان والے کو متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس بدلہ ہے اس کا جہنم، و جہنم خالداً، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، بیچ اس جہنم کے، وغضب اللہ، اور غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ علیہ اس ظالم کے قاتل کے، ولعنہ، اور اس نے اس پر لعنت فرمائی، وعد، اور اس اللہ نے تیار کیا لہ واسطے اس قاتل کے عذابًا عظیما، عذاب دردناک، عذاب بڑا۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو مارتا ہے بغیر کسی قصور کے، اس کے لیے اس پر اللہ کی لعنت، اس کا غصہ برستا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا ایھا الذین، آیا وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب چلو تم، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کی، فتبینوا، پس تم چھان بین کر لیا کرو، تحقیقات کر لیا کرو، کسی کو مارنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ وہ کہیں ایمان والا تو نہیں ہے۔ تو اگر ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، پھر ٹھیک ہے، کافر سے خطرہ ہے، خطرے کی صورت میں اس کو مار سکتے ہو۔ کافر اگر پیر کر کے تمہیں مار دے گا تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم کافر سے اپنی جان بچانے کے لیے پھر اس پر وار کرو، کیونکہ اس دور میں قبائل کی جو ہے وہ حکمرانی تھی، ہر قبیلے کی اپنی اپنی حکمرانی تھی، کسی کا کوئی مار دیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن، واسطے اس شخص کے، القیٰ، جو ڈالے الیکم، طرف تمہاری، السلام، السلام، حقیقی سلام، لست مؤمنا، کہ نہیں ہے تو ایمان والا۔ جو تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کرے، کلمہ پڑھے، السلام علیکم کہے، اس کو یہ کہہ کر کہ تو ایمان والا نہیں ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ تب تک تم تلاش چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا، مال دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، پس پاس اللہ تعالیٰ کے، مغانم، غنیمتوں کا مال ہے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ تم نے اگر مارنا ہے تو جو کافر تم پر یلغار کرتے ہیں جہاد میں، پھر ان کو مارو۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے جو ہے تمہیں اجازت دی ہے کہ جو کافر تم پر یلغار کریں ان کو نہ چھوڑو، ان کو مارو، ان کی گردنیں کاٹو، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو، اور ان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کو، غنیمتوں کا مال حلال کر دیا ہے، تو پھر تم جو ہے دنیا کے مال کی خاطر جو ہے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، جب تم شروع میں ایمان لائے تھے تو لوگوں نے تمہارے ایمان کا اعتبار کیا تھا، یقین کیا تھا، اب تمہیں بھی لوگوں کے ایمان پر یقین کرنا چاہیے۔ فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہاری جان بچائی اللہ تعالیٰ نے، کسی کو تمہیں قتل نہیں کرنے دیا۔ فتبینوا، پس تم چھان بین کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون، تمام بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، یعنی جو گھر بیٹھے رہتے ہیں ایمان والے، جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ برابر غیر اولی الضرر، بغیر کسی خاص تکلیف کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کی، باموالہم، ساتھ اپنے بالوں کے، وانفسہم، ساتھ اپنی جانوں کے۔ جو ایمان والے بغیر کسی تکلیف کے اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے، وہ اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے جو مجاہدین ہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، ساتھ اپنے ان کے مالوں کے، وانفسہم، ساتھ ان کی جانوں کے، علی القاعدین، اوپر بیٹھے رہنے والوں کے، درجتاً، ایک درجے کی۔ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو، جو اپنی جانوں اور مالوں کو ذریعے جہاد کرتے ہیں، ان کو ایک درجے کی فضیلت دی ہے ان ایمان والوں پر جو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے۔ وَكُلًّا، اور سب کو، وعد اللہ، وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، الحسنہ، حقیقی نیکی کا۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا، ایمان کی وجہ سے بھی اور جہاد کی وجہ سے بھی۔
وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد، تمام حقیقی جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، اوپر حقیقی بیٹھے رہنے والوں کی، اجر عظیم، اجر بہت بڑا۔ تو حقیقی جہاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر سے ان کے حکموں کے مطابق ہے، یہ حقیقی جہاد ہے۔ یہ شیطانی جمہوریت کو جو ہے ووٹ دے کر اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنا، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور اس شیطانی جمہوریت میں اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے۔ اگر وہ شیطانی جمہوریت پر جو ہے وہ اسمبلی چلاتا ہے یا اللہ کی زمین پر اس نے جو ہے ووٹوں کے ذریعے کافروں کا جو ہے اس نے مسلط کر رکھا ہے، تو اگر وہ جو ہے شیطانی جمہوریت میں کسی پولنگ اسٹیشن پر مر جاتا ہے شیطانی جمہوریت کی خدمت کر کے، تو وہ شہید نہیں ہوگا، وہ تو کفر کی حمایت کر رہا ہے، وہ تو کافروں کے فتنے کی حمایت کرتا ہوا ہے جی۔ تو یہ جو ہے ہم نے جو ہے یہ کھاتہ بالکل ہی کھول دیا ہے، جو ہے خوب قوم کی جو ہے بددیانتی کرے، لوٹ مار کرے، تو وہ شیطانی جمہوریت میں جو ہے وہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ قتل ہو جائے، تو وہ جو شہید ہے، یہ شہید کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ شہید وہ ہے جو اسلام کے دفاع کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جائے، یا کسی حادثے میں جو ہے مسلمان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ شہید ہے۔ مثلا پچھلے دنوں جو ہے بلوچستان میں ہمارا فوجیوں کا جو ہیلی کاپٹر گرا تھا، تو وہ یقیناً شہید ہیں بیچارے، وہ قوم کی خدمت کے لیے وہاں گئے تھے، وہ کہیں کوئی سیاست کرنے نہیں گئے تھے، وہ سیاست کرنے نہیں گئے تھے، وہ ووٹ لینے نہیں گئے تھے، وہ تو بیچارے جو ہے وہ گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد کرنے گئے تھے، اور یہ نیک کام تھا، یہ جانوں کو بچانا جو ہے یہ تو سب سے افضل کام ہے۔ تو وہ تو اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، بیویوں، عورتوں، بوڑھوں اور جو کہ سب کی جان بچانے گئے تھے، اگر ان کا حادثہ ہو گیا ہیلی کاپٹر میں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پولنگ اسٹیشن میں جو ہے وہ ووٹ ڈالنے اور ڈلوانے کے لیے کرنا، تو اس کو جو ہے شہید کہنا جو ہے یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اس کی مثال کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے کہ شیطانی جمہوریت کو یا کافروں کے فتنے کو مسلط کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جو ہے دوسری پارٹی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوجی جو ہے ہیلی کاپٹر بلوچستان میں جو گرا تھا، وہ بیچارے جو تھے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانے گئے تھے، بارشوں میں گھرے ہوئے، پانی میں گھرے ہوئے، سیلاب میں گھرے ہوئے بے آسرا لوگوں کی وہ جان بچانے گئے تھے، تو وہ ان کا حادثہ ہو، وہ ان کے شہادت میں تو کوئی جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے کوئی بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اندر سے دلوں کو اللہ جانتا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ تھا، مطلب ہم ان کو جو ہے کچھ بھی جو ہے کوئی برا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ شہادت ان کا ظاہری طور پر ہمارا فرض ہے کہ ان کو شہید سمجھیں، کیونکہ وہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی جو ہے مدد کرنے گئے تھے، ان کی شہادت میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن دنگا فساد میں، شیطانی جمہوریت دنگا فساد میں جو قتل ہو جاتے ہیں دوسروں سے، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہے یہ اتنا آسان فتویٰ نہیں ہے کہ ان کو بھی جو ہے شہید کہا جائے، جو اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کرتے ہوئے جو ہے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہیں۔ اس میں کوئی تھوڑا سا سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور اس نے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تمام مجاہدین کو، علی القاعدین، اوپر بیٹھے رہنے والوں کے، اجر عظیمہ، اجر بڑھے گی۔ درجات من ہو، یہ درجے اس اللہ کی طرف سے ہے، مغفرت، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے ایمان والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ گرامر جی، بور پھر مار پھر نفی ہے، کانا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھر ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوانا، کاوانا، یکبونو، بام ناصرہ، ینصرو، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو علم میں بدلا تو کانا، اس کے شروع میں مار پھر نفی ہے، تو ما کانا پھر ماضی معروف منفی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، دے حرف جار ہے، مومن، میم پیش والی سے اس میں فاعل مومن تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دے مومن، جار مجرور مرکب جاری،
جملہ بنے گا ما کانا فی الماضی معروف ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق لمؤمن جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، یقتل یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کا ماضی معروف تھا قاتل یقتلو، باب نصر ینصرو، یقتلو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہیں تو اس ان حرف ناصب میں مضارع نے یقتلو پھر مضارع کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یقتلو سے ان یقتلا، واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر مضارع معروف ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ مومنن اس میں نکرہ میم پیش والی سے اس میں نکرہ مومنن تھا، یہ یقتلا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو مومنن۔ اب جملہ بنے گا یقتلا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مومنن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، خطأ جو ہے اس میں نکرہ خطأ تھا، یہ جو ہے بنے گا یقتلو جو ہے فعل مضارع جو ہے الا سے پہلے جو ہے وہ آ جائے گا الا کے بعد، تو یہ بنے گا کہ یقتلو خطأ، یقتلو خطأ الا کے بعد جملہ بن دے گا کہ وہ یقتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول خطأ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ غور سے ہے من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، قاتل فعل ماضی معروف ہے، قاتل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ قاتل یقتلو باب نصر ینصر، مومنن میم پیش والی سے اس میں فاعل اصل میں مومنن تھا، یہ قاتل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو مومنن سے مومنن۔ خطأ اس میں نکرہ خطأ تھا، یہ مومنن موصوف کی صفت ہوا تو خطأ ہو گیا، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی قاتل فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا قاتل فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مومنن خطأ موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو جب من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعل ہے تحریر و اس میں نکرہ تحریرن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی تحریرن سے تحریر و مضاف۔ رقبتن اس میں نکرہ رقبتن تھا، تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو رقبتن ہو گیا۔ مومنتن میم پیش والی سے اس میں فاعل مومنتن تھا، یہ رقبتن موصوف کی صفت ہوا تو رقبتن مومنتن موصوف سے مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعولی حالت نہیں، یہ تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب جاری فتح تو تحریر و رقبت مومنتن جو ہے یہ تحریر و مضاف ہے، رقبت مومنتن موصوف سے مرکب توصیفی اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب یہ تحریر و رقبت مومنتن کا جملہ کیسے بنے گا تو یہ جو ہے اس پر آ جائے گا کہ علیہ ہے آ جائے گا اس کے شروع میں، علیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تو تحریر و رقبت مومنتن یہ مبتدا بن جائے گا اور علیہ جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہے دیتن جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مسلمتن میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت، دیتن موصوف ہے، مسلمتن اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی ہے، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ الا حرف جار ہے، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا اہلن جار مجرور مرکب جاری، پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی
اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا دیت مسلمۃ موصوف صرف مرکب توصیفی مبتدا الی اہل ہی جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، ان حرف ناصب مضارع ہے، یصدقوا جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع، اصل میں یصدقون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یصدقون سے این یصدقوا، یا سے فعل مضارع معروف واو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف سادہ کا باب تفعیل میں گیا تو صدہ کا یصدق کو صدہ کا یصدق کو تصدیق ان باب تفعیل، پھر صدہ کا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تصدہ کا ہو گیا، صدہ کا ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تصدہ کا ہو گیا، تصدہ کا پھر ماضی معروف، پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یہ بن گیا تصدہ کا سے یتصدقوا، یتصدقوا، پھر یا سے پھر مضارع بن گیا اور آخر میں کاف پر پیش آ گئی۔ جب ماضی میں تھا تصدہ کا یا صدہ کا یا سادہ کا تو اب کاف پر زبر تھی، اب علامت مضارع یا لگی، پھر مضارع میں چلا گیا پھر، تو اب پھر مضارع کی آخری حرف کاف پر پیش آ گئی، یہ یتصدقوا، یہ یتصدقوا تھا۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے جو یا کے بعد جو تا تھی اس کو بھی سواد میں بدل دیا، یتصدقوا، یا کے بعد جو تا تھی باب تفاعل کی اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے سواد میں بدل دیا، تا کو سواد میں، تو یہ بن گیا یصدقوا، یصدقوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں سواد کٹھے کر کے شد دے دی تو یصدقوا ہو گیا، یصدقوا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یصدقون، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یصدقون سے این یصدقوا۔ اب جملہ بنے گا یصدقوا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر میں اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارف اتفاق ان حرف شرط ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ من حرف جار ہے، قوم اس میں نکرہ قومن تھا، من حرف جار کا مجرور ہو تو من قومن جار مجرور مرکب جاری۔ عدوبن اس میں نکرہ عدوبن تھا، یہ قومن موصوف کی صفت ہوا تو عدوبن سے عدوبن موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من قوم عدوبن، آگے من قوم عدوبن جو ہے یہ جار مجرور مرکب جاری، آگے لا جو ہے میں چھوڑ گیا معذرت جی، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار اور کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 من قوم عدوبن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 لکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ معرف اتفاق ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مومن جو ہے میم پیش والی سے اس میں فاعل آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت، تو جملہ بنے گا ہوا مومن، ہوا ضمیر مبتدا، مومن اس میں فاعل اس میں نکرہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارف تحریر اس میں نکرہ تحریر رون تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی تحریر و، راقبتن جو ہے راقبتن تھا، تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو راقبتن سے راقبتن مضاف الیہ مرکب اضافی۔ مومنتن میم پیش والی سے اس میں فاعل اس میں مومنتن تھا، یہ راقبتن موصوف کی صفت بنا تو مومنتن سے مومنتن، تو راقبتن موصوف مومنتن اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فاعلی حالت میں۔ تو اب جو ہے
اس کے ساتھ جو ہے وہ علیہ آ جائے گا، علیہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، تحریر و رقبت مومنۃ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ان حرف شرط ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ من حرف جار ہے، قومن اس میں نکرہ قومن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قومن جار مجرور مرکب جاری۔ بینا اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں بینوں سے بینا، مفعولی حالت میں خبر۔ پھر بینا مضاف کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے کانا فعل ماضی فعل ناقص کی مفعولی حالت میں خبر نمبر 1۔ اور پھر دفعہ بینا اس میں نکرہ غیر منصرف بینوں تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو یہ بینوں سے بینا۔ پھر بینا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2۔ میثاقن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، کیونکہ میثاقن اسم خود آ گیا لہذا کانا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم نہیں بنے گا۔ تو اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم میثاقن اور اپنے متعلق من قومن جار مجرور مرکب جاری اور اپنی خبر نمبر 1 بینکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، خبر نمبر 2 بینہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف دیت اس میں نکرہ ہے، دو پیشوں سے فائلی حالت میں ہے، مسلمۃ میم پیش والے سے اس میں مفعول، آخر میں دو پیشوں سے فائلی حالت۔ تو دیت جو ہے موصوف ہے، مسلمۃ اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فائلی حالت۔ الی حرف جار ہے، اہل اس میں نکرہ اہلن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی اہلن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ اہل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر تحریر و اس میں نکرہ تحریر تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، تحریر و مضاف راقبۃ راقبۃ تھا، یہ تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو راقبۃ سے راقبۃ۔ مومنۃ میم پیش والے اس میں فاعل اس میں مومنۃ تھا، یہ راقبۃ موصوف کی صفت ہوا تو مومنۃ ہو گیا، راقبۃ موصوف مومنۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، تحریر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا دیت مسلمۃ موصوف صفت مرکب توصیفی، مبتدا الی اہلہ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 اور تحریر و راقبۃ مومنۃ جار مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعل پھر دفعہ من اس میں موصول ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے، لام حرف جار میں مضارع ہے، یجد جو ہے یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یجدو تھا، جب اس کے شروع میں لام حرف جار میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف دال کی پیش ختم کر کے جزم دی تو لم یجد ہو گیا، فعل ماضی مرفوع منفی، فعل مضارع سے لم کی وجہ سے ماضی مرفوع منفی ہو گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا واجدہ، واجدہ یوجدو، باب ضرب یضرب، یوجدو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو نکال دیا تو یجدو آسان لفظ ہو گیا، یجدو۔ یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یجدو جو ہے جب اس کے شروع میں لام حرف جار میں مضارع ہے تو یہ لام حرف جار میں مضارع جس کے آخری حرف دال پر پیش ختم کر کے جزم دی تو لم یجد فعل ماضی مرفوع منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لم یجد فعل ماضی مرفوع منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا،
اور جب اس کے شروع مانس میں موصول ہے تو مانس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوا۔ فارغ ہے سیاموں، اس میں نکرہ سیامن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، سیامن سے سیاموں مضاف، شہرین اس میں تثنیہ اصل میں شہران تھا، شہرن ایک، شہران دو مہینے، تو تثنیہ کے لیے آخر میں الف اور زیر والا نون لگایا جاتا ہے، اس میں واحد کے آخر میں الف اور زیر والا نون لگا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے اس میں تثنیہ دو کے لیے اسم، شہرن سے شہران تھا فاعلی حالت میں، جب یہ سیام و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اس کا الف جو تھا شہران زیر والے نون سے پہلے جو الف تھا وہ یا میں بدل گیا، تو سیام و مضاف شہران سے شہرین مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر متتابعین جو ہے یہ متتابعان تھا، اس میں تثنیہ متتابعان الف سے اور زیر والے نون سے متتابعان، یہ اپنا جو ہے اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں اس میں فاعل اس میں تثنیہ متتابعان تھا، تو جب یہ شہرین موصوف کی صفت ہوا تو متتابعان سے یہ بھی متتابعین ہو گیا، کیونکہ شہران سے شہرین ہوا تھا، اب یہ موصوف بنا تو متتابعان جو ہے وہ اس کی صفت بنے گا تو اس جیسا ہی ہو جائے گا، تو متتابعان سے متتابعین، تو شہرین موصوف متتابعین اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، سیام و مضاف کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب اس میں جملہ مکمل کرنے کے لیے علی ہے آ جائے گا، علی حرف جار ہے، ہوبا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو یہ بن جائے گا علی ہے جار مجرور مرکب جاری مبتدا، سیام و شہرین متتابعین موصول سے مرکب توصیفی فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، توبتاً توبتن تھا، یہ کانا یہاں پر کانا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ کانا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، تو جب یہ توبتاً جو ہے یہ توبتن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں توبتاً ہو گیا، من حرف جار اللہ الفلام سے معرفہ اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوبا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر توبتاً مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، کانا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں علیمن سے علیمن خبر نمبر 1، حکیمن اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو حکیمن سے حکیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اور اپنی خبر علیمن خبر نمبر 2 حکیمن، تو دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور من اس میں شرط ہے، یقتل یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصر، تو قاتلا یقتلو، جی قاتلا سے یقتلو تھا، اس کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو من اس میں شرط جو ہے وہ اس کی وجہ سے یقتلو فعل مضارع کے آخری حرف لام کی پیش ختم ہو کر جزم آ گئی، تو یقتلو سے میں یقتل، تو یقتل جو ہے من اس میں شرط کی وجہ سے یقتلو سے یقتل ہوا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
مومنن میم پیش والی سے اس میں فاعل اس میں نکرہ مومنن تھا، یہ یقتل فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو مومنن ہو گیا۔ متعمدن میم پیش والی سے اس میں فاعل متعمدن تھا، یہ بھی یقتل فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو متعمدن ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا یقتل فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 مومنن، مفعول نمبر 2 متعمدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فار کہتا ہے جزاء اس میں نکرہ جزاء تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی جزاء مضاف ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جزاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جہنم جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں رات ہے اور فاعلی حالت میں ہے۔ جملہ بنے گا جزاء مضاف مرکب اضافی مبتدا جہنم اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالدن پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل خالدن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خالدن سے خالدن ہو گیا۔ خالدن سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مفسر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا واپس آ گیا اپنی جگہ پر، تو کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ خالدن تھا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں خالدن سے خالدن۔ فی حرف جار ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر خالدن اور اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے غاضبہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ غاضبہ یغضب باب سامع یسمع، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں غاضبہ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا غاضبہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہوا اپنے متعلق علیہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر لعن فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف لعن یلعن باب فتح یفتح، تو لعن فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لعن فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا لعن فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے اعد فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عددا یا عددو، پھر عددا جو ہے اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آ گئی، عددا سے اعددا یعدد اعداد باب فعل، عددا تھا پھر اللہ نے پہلے آسانی کے لیے پہلے دال کی زبر عین کو دے دی، عین کی جزم پہلے دال کو دی تو یہ بن گیا اعددا، پھر اللہ نے دونوں دال جزم والا اور زبر والا دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اعدا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اصل میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ عذابن اس میں نکرہ عذابن تھا، اعدہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو عذابن سے عذابن۔ عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ عذابن موصوف کی صفت ہوا تو عظیمن سے عظیمن، عذابن موصوف عظیمن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اعدہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اعدہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول عذابن عظیمن موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
یا حرف ندا ہے، الذین حرف نام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الذین جو ہے یہ اپنا ادعو فعل مضارع کا مفعول بن جائے گا۔ تو یا حرف ندا کی جگہ آ گیا فعل ادعو، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمنا یا امانو باب سامع یسمع، آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی، آمنا سے آمانا، آمانا یؤمنو ایمان باب فعل، آمانا تھا لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو یہ آمانا آسان ہو گیا۔ آمنا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اذا اس میں ظرف زمان ہے، ضربتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ضربا، ضربا یضربو یہ خود باب ہے، تو ضربا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی، ضربا سے ضرب اور نیا فاعل لگ گیا تم، ضرب تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے سبیل، اس میں نکرہ سبیلن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی سبیلن جار مجرور مرکب جاری، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو گیا، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ضربتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے تبینو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانا، بایانا یب یہ نو باب ضربا یضرب، بایانا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف یا پر شد آ گئی، بایانا سے بیانا، بیانا یبینو تبیین باب تفعیل، بیانا تھا اس فعل ماضی معروف کا صیغہ، اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ بن گیا تبینا، تبینا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تبینا، تبینا یتبین تبین باب تفاعل، تبینا فعل ماضی معروف تھا، اس سے امر بنایا تو صرف آخری حرف نون کو جزم دی، صرف آخری حرف، یہ باب تفعیل اور باب تفاعل دونوں باب جو ہے ان کے ماضی سے امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف کو جزم دینی ہے، جزم دیں گے تو وہ امر بن جائے گا، تبینا فعل ماضی، اس سے امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف نون کو جزم دے دی تو تبینا سے تبین ہو گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ تبین، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو تبینو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تبینو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعارفت ہے لا لائے نہیں ہے، تقولو تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع تقولون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرف سے جمع کا نون ختم کر دیا
تو لا تقولو فعل مضارع سے فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوالا، کاوالا یکبلو باب ناصرہ ینصرو، یکبلو تھا لطن ثانی کے لیے یا کو اپنا واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی، تو یہ یکبلو سے یقولو آسان ہو گیا، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا علامت مضارع لگی تو تقولو ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقولون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اس تقولون کے جمع کے صیغے کے شروع میں لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقولون سے لا تقولو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لے حرف جار ہے، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تقولو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لمن جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ القا فعل ماضی معروف ہے، باہر مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف لاکے یا، لاکے یا یلقا یو باب سامع یسمع، لاکے یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا القا یا، القا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کی دو القا یا یل کے یو القا یون باب فعل، القا یا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے کاف یا سے پہلے حرف کاف کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو القا آسان ہو گیا۔ پہلے ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ، انت ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الیہ حرف جار ہے، کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ السلام الف لام سے اسم معرفہ السلام ہوں تھا، یہ القا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو السلامہ، جملہ بنے گا القا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الیکم جار مجرور مرکبے جاری، اپنے مفعول السلامہ مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں لمن آیا جار مجرور مرکبے جاری تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لستا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے لیسا سے، لیسا سے لستا فعل ماضی معروف واحد مذکر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص اور تا زبر تا کی وجہ سے انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا لائے سا، لائے سا یل یسو باب سامع یسمع، لائے سا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو لائے سا سے آسان لفظ ہو گیا لیسا، فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف سین پر جزم آ گئی، لیسا سے لیس، اور نیا اسم لگ گیا تا، لیستا، پھر لیستا میں یا بھی جزم والی سین بھی جزم والی، دو جزم والی اکٹھے بولے نہیں جا سکتے، لہٰذا یا جزم والی کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو لستا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ مومنن میم پیش والی سے اس میں فاعل اصل میں مومنن تھا، دستہ فعل ماضی معروف منفی، دستہ فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں مومنن سے مومنن خبر بن گیا۔ اب جملہ بنے گا دستہ فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر مومنن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ تب تک گناہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا باغا یا، باغا یا یبغی یو باب ضربا یضرب، باغا یا کے اندر الف تے داخل کیا، ماضی کے پہلے حرف با سے پہلے الف زیر والا اور با کو جزم، اور جزم والے با کے بعد تا زبر والی داخل کی تو یہ بن گیا باغا یا سے ابتغا یا، ابتغا یا، الف زیر والا جو ہے ماضی کے پہلے حرف با سے پہلے لگے گا، اور ماضی کے پہلے حرف با پر جزم آ جائے گی، اور جزم والے حرف سے پہلے
اور با کے بعد جو ہے وہ تا زبر والی داخل ہو جائے گی تو باغا یا سے ابتغا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یبتغی یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تبتغی یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تبتغی یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تبتغونا رہ گیا، تا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ارضا فعل ماضی معروف ارزن تھا، تبتغون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ارزن سے ارزن، پھر ارزن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ارزا مضاف، الحیات الف لام سے اسم معرفہ الحیات تو تھا، ارزا فعل ارزا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الحیات تے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت، الدنیا الف لام سے اسم معرفہ الدنیا یو تھا، یہ الحیات موصوف کی صفت ہوا تو الدنیا یو سے الدنیا یہ، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، ارزا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تبتغون فعل مضارع معروف کا مفعول، پھر اللہ تعالیٰ نے الدنیا یہ جو بنا تھا اس آخری یا کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے الف میں بدل دیا تو الدنیا ہو گیا، اب جملہ بنے گا تبتغون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ارز الحیات الدنیا مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارفت ہے اندہ اس میں نکرہ غیر منصرف اندو تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کو اندو کو اندہ بنا دیا، مضاف اللہ ہے اللہ نام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، اند اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، مغانمو جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت نہ ایک پیش سے فاعل، مغانمو جو ہے غیر منصرف ہے مساج دو کے وزن پر تو یہ مغانمو آخر میں ایک پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، کثیرۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مغانمو موصوف بن گیا، کثیرۃ اس کی صفت بن گئی، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا عند اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی مبتدا، مغانم و کثیرۃ موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کار فجار ہے ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، کنتم کانا سے فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور آخر میں تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا اصل ماضی تھا، ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو نکال دیا، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کون تم سے کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، من حرف جار ہے قبلو اس میں نکرہ غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو قبلو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من قبل و جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں کذالک کا جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، فارفت ہے منا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا مانا نا، مانا نا یم نو نو باپ ناصرہ ینصرو، تو مانا نا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں نون کٹھے کر کے شد دے دی تو منا بن گیا، پھر لفظ آسان ہو گیا، منا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، منا فعل ماضی معروف کا فاعل، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے منا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا اللہ ہو اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حرف عطف ہے تبینوا فعل امر ہے، واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانا،
باب تفعیل میں گیا تو بینا، پھر بینا پھر ماضی معروف کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبینا ہو گیا، تبینا پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے امر بنایا تو صرف آخری حرف نون کو جزم دی، امر بنانے کے لیے صرف آخری حرف نون کو جزم دی تو تبینا ماضی سے تبین، پھر امر بن گیا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو تبینو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تبینو پھر امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم عارف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تعملون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اب یہ جملہ بن جائے گا ان کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کو شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر بن گیا، تعملون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ یا ملو، پھر یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تعملو تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول بما سے مل کر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، خبیرن اس میں جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، نہیں تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خبیرن اس میں نکرہ جو خبیرن تھا یہ پچھلے جملہ ان اللہ کانا کے ساتھ یہ لگے گا، تو خبیرن جو ہے یہ خبیرن تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو یہ خبیرن ہو گیا، اب دوبارہ جملہ بنے گا کانا والا، کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری، اور اپنی خبر خبیرن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کو شامل ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، لا حرف نفی ہے، یستوی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ساوا یا یس بے یو باب ضربا یضرب، ساوا یا کے اندر الف سے داخل کیا، ماضی کے پہلے حرف سین سے پہلے زیر والا الف اور سین پر جزم اور اس کے بعد تا زبر والی، تو یہ بن گیا ساوا یا سے استوا یا، پھر الف کی جگہ علامت ناری یا لگی تو یس تاب یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یس تاب یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو یس تابے لگ گیا، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یس تابے پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، القاعدون الفلام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع مذکر اسم سالم ہے، جمع مذکر سالم کا اسم ہے، واو نون سے فاعلی حالت میں، لا یستوی فعل مضارع معروف منفی کا فاعل، من حرف جار ہے، المؤمنین الفلام سے اسم معرفہ میم پیش والے سے اسم فاعل، المؤمنون تھا، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، المؤمنون سے من المؤمنین جار مجرور مرکب جاری، غیر و اس میں نکرہ غیرن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی پیش آ گئی، اور غیر و مضاف الی جو تھا اس میں نکرہ الو تھا، یہ غیر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو غیر و الی،
پھر علی مضاف الضرر الکلام سے اسم معرفہ الضرر رو تھا، غیر و مضاف تھا، علی مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو یہ الضرر رو سے الضرر رے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، غیر و اپنا غیر و مضاف کا پورا مرکب اضافی، غیر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، لا یستوی فی المضارع معروف کا فاعل نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا لا یستوی فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل نمبر 1 القائدون، اپنے مطلب فاعل نمبر 2 غیر اولی الضرر جو ہے یہ اپنا فاعل نمبر 2 اور اپنے مطابق من المؤمنین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہو گیا۔ اچھا جی، یہ غیر اولی ذرا جو ہے یہ الذرا جو ہے یہ القائدون کی صفت بھی بن سکتی ہے اور یہ بہتر ہے۔ تو غیر جو تھا الغیرو تھا، القائدون موصوف کی صفت الغیرو تھا، پھر یہ مضاف ہوا تو الف لام اتر گیا، غیر و مضاف علی مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر علی مضاف الذرا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی غیر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اور یہ پورا مرکب اضافی القائدون موصوف کی صفت ہو کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی لا یستوی فی المضارع معروف منفی کا فاعل بن گیا۔ یہ بہتر ہے۔ جملہ بنے گا لا یستوی فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل القائدون غیر اولی الضرر موصوف سے مرکب توصیفی فاعلی حالت فاعل اور اپنے متعلق من المؤمنین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ وعرفت المجاہدون الکلام سے اسم معرفہ میم پیش والے سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ اب یہ جو ہے المجاہدون جو ہے یہ لا یستوی فی المضارع معروف کا فاعل نمبر 2 یہ بنے گا۔ لا المجاہدون جو ہے یہ لا یستوی فی المضارع معروف منفی کا فاعل نمبر 2 بن جائے گا۔ فی حرف جار سبیل اس میں نکرہ سبیل تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی سبیل جار مجرور رکبے جاری، پھر سبیل کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ ہی اللہ ہو تھا، جب سبیل مضاف کا مضاف اللہ ہوا تو اللہ ہی ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار اموال اس میں نکرہ اموال تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اموال جار مجرور مرکب جاری، پھر اموال کی ایک زیر ختم ہوئی تو اموال مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموال مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر انفس اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، تو یہ جب یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے انفوسو ہی رہا، پھر جب یہ مضاف ہوا ہم کے ساتھ تو انفوسے ہو گیا، پھر اس کو زیر آگے مضاف ہونے پر تو انفس مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب یہ لا یستوی والا جملہ جو میں پھر بنا دیتا ہوں، لا یستوی فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل نمبر 1 القائدون غیر اولی الضرر موصوف سے مرکب توصیفی فاعلی حالت، اور اپنے فاعل نمبر 2 المجاہدون اور اپنے متعلق نمبر 1 من المؤمنین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 باموالہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 4 بانفسہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو۔ فضلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، فاضلہ یفضل باب ضربہ یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف زواد پر شد آ گئی، فضلہ سے فضلہ بن گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، فضلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، المجاہدین الکلام سے اسم معرفہ میم پیش والے سے اسم فاعل، اصل میں واو نون سے جمع المجاہدون تھا، جب یہ فضلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، المجاہدون سے فضلہ ماضی کا مفعول المجاہدین،
بے ارفجار ہے اموال، اس میں نکرہ اموالن تھا، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بے اموالن جار مجرور مرتبہ جاری، پھر اموالن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اموال مضاف ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے اموال مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور فتح انفس اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بے انفسو ہی رہا، پھر جار مجرور مرکب جاری، پھر انفسو مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الارفجار ہے القاعدین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں القاعدون تھا، الارفجار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، القاعدین ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری، درجتن اس میں نکرہ یہ درجتن تھا، یہ فضل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو درجتن، اب جملہ بنے گا فضل فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول المجاہدین، اپنے متعلق نمبر 1 بے اموالہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 بے انفسہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 3 علی القاعدین جار مجرور مرکب جاری، اور مفعول درجتن سے مل کر جملہ، مفعول نمبر 2 درجتن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، معرفت ہے کلن اس میں نکرہ کلن تھا، یہ مفعول بنا تو کلن، وعدہ فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہو وعدہ یوعد باب ضرب یضرب، اللہ الف لام سے اسم معرفہ نے پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، وعدہ فعل ماضی معروف کا فاعل، الحسنى الف لام سے اسم معرفہ الحسنى یو تھا، یہ وعدہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الحسنى یو سے الحسنى یا مفعول ہو گیا، پھر لدن ثانی کے لیے یا خالی کر کے نون کو ایک اور زبر دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، الحسنى وعدہ فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا وعدہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول الحسنى سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں کلن اس میں نکرہ آیا تو کلن اس میں جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور فضل فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، 3 حرفوں کا ماضی معروف، فاضل فاضل یفضل باب ضرب یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان بڑے حرف زواد پر شد آ گئی، فاضل سے فضل، فضل یفضل تفضیل باب تفعیل، فضل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، فضل فعل ماضی معروف کا فاعل، اللہ فضل کا فاعل، المجاہدین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والے سے اس میں فاعل، واؤن سے جمع المجاہدون تھا، یہ فضل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو المجاہدون سے المجاہدین، واؤ یا میں بدل گیا مفعول، الارفجار ہے القاعدین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں القاعدون تھا، الارفجار کا مجرور ہوا تو القاعدین جار مجرور مرکب جاری، اجرن اس میں نکرہ اجرن تھا، یہ فضل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اجرن ہو گیا، عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ اجرن موصوف کی صفت بنا ہوا تو عظیمن سے عظیمن، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، فضل فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا فضل فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اور اپنے مفعول المجاہدین مفعولی حالت، اور اپنے متعلق القاعدین جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول نمبر 2 اجرن عظیمن موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، درجات اس میں نکرہ درجاتن تھا، اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص آیا تو یہ درجاتن سے خبر بن گئی درجاتن، تو کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، درجاتن سے کانا فعل ماضی معروف کی خبر بنا تو درجاتن مفعولی حالت میں، من الفجار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور مغفرتن اس میں نکرہ مغفرتن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو مغفرتن سے مغفرتن،
اور پھر دفعہ رحمتن اس میں نکرا رحمتن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 3 بنا تو رحمتن سے رحمتن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اسکندر ہے اپنی خبر نمبر 1 درجات 3 مفعولی حالت اپنے متعلق من ہو جار مجرور رکھتے جاری خبر نمبر 2 مغفرتاً مفعولی حالت خبر نمبر 3 رحمتاً مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دیکھا کانا فعل ماضی معروف ہے باہر ذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے اللہ والاسلام سے سمار پاک نے پیش کی وجہ سے فائلی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم غفوراً اس میں نکرا غفورن تھا، یہ مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 1 رحیمن اس میں نکرا رحیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو رحیمن سے رحیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر 1 غفوراً خبر نمبر 2 رحیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔